وسلم کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ تیسری علامت بیان کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا آپ کی زیارت کا بھی متمنی ہوگا، چاہتا ہوگا میں اپنے نبی کو دیکھ لوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رسم اور حقیقت میں فرق ذرا کریں۔ ہم نے کچھ چیزیں رسمی طور پہ اختیار کی ہیں، ابھی اس میں حقیقت کا رنگ نہیں آیا ہے، وہ رنگ درکار ہے۔ میں سمجھاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں جوان بچیاں ہیں اور ان کی عمر بڑھ رہی ہے، ماں باپ کو تشویش ہوتی ہے، کیا ماں باپ کی کوئی دعا اس سے خالی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے لیے اچھا رشتہ بھیج دے؟ نہیں ہوگی۔ بیٹا اگر جاب لیس ہے، پریشان ہے، ماں دعائیں کرے گی۔ اسی طرح ہمیں کوئی نیک شخص مل جاتے ہیں، کوئی امام صاحب ملتے ہیں، کوئی شیخ مل جاتے ہیں، کوئی پیر صاحب مل جاتے ہیں، ہم فوراً ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور تھوڑا سا دعا کریں، گھر میں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ۔ بلکہ عام لوگوں سے کہتے ہیں یار دعا کرنا، یار میرا تھوڑا یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی کہ ہمارے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک حقیقی طور پہ جذبہ موجود ہے، ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی ہے۔ اب ذرا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں دیکھ لیجئے، کیا پچھلے پورے مہینے میں ایک بار بھی ہم نے بہت ہی گڑ گڑا کر بڑے خلوص کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا دے؟ یا ہم نے مختلف لوگوں سے مل کر کہا یار دعا کرنا کہ مجھے سرکار کی زیارت ہو جائے؟ نبی سے محبت کرتے ہیں، دل کے ایک گوشے میں دبی دبی سی خواہش بھی ہے کہ میں نبی کو دیکھ لوں، لیکن ابھی اس کے اندر وہ جوش پیدا نہیں ہوا ہے، وہ بے قراری پیدا نہیں ہوئی ہے جو ایک واقعی عاشق صادق کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا۔ میں آپ کو ایک ادنی سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی کو کسی سے عشق مجازی ہو جائے، پیار محبت اور واقعی وہ مخلص ہو، مثال کے طور پہ فیس بک پر یہ محبت ہو گئی کسی کے ساتھ، اب وہ مجنون 2 گھنٹے اگر بیٹھ کے اس کو لیلا کا انتظار کرنا پڑے نا، وہ کرے گا ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ وہ دیکھے گا اوپن ہوا کہ نہیں ہوا اکاؤنٹ، ابے یار ابھی تک نہیں، کیوں نہیں ہے؟ میسیج پہ اگر بالفرض سامنے والا کہہ دے کہ آ جاؤ میں آ چکی ہوں، تو کیسا دل باغ باغ ہوگا، اور پھر انسان جب دیکھے گا کتنی خوشی ہوگی۔ اور بالفرض اگر درمیان میں گیپ آ جائے، محبت صادق ہے، تو پھر انسان کا نہ کھانے کو دل چاہے گا، نہ پینے کو دل چاہے گا، نہ لیٹنے کو، خواب میں بھی لیلا آئے گی۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں عشق مجازی کے اندر جب انسان حقیقی طور پہ انوالو ہو جاتا ہے تو اس کی حالت میں تغیر پیدا ہوتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بار بار ذہن اپنے محبوب کی طرف جاتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، وہ اس کے لیے بعض اوقات کھانا چھوڑ دیتا ہے، نیندیں قربان کر دیتا ہے، پوری رات اگر ویٹ کرنا پڑ جائے تو وہ پوری رات بیٹھ کر فیس بک کے سامنے گزار دے گا کہ نہیں مجھے تھوڑی بات کا موقع مل جائے۔ کیا اس طرح کی چاشنی، کیا اس طرح کی حقیقت، کیا اس طرح کی بے قراری پوری زندگی میں ایک رات بھی ایک دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ غور کرنے کی ضرورت۔ عشق یہ نہیں ہے کہ بس ہم نعرے لگا لیں، نعتیں پڑھیں اور پھر یہاں سے نکل کر ایک خالی قلب کے ساتھ اور بے کیف سی طبیعت کے ساتھ باہر نکل کے سرکار کو پھر 24 گھنٹے کے لیے اگلے ہفتے تک کے لیے بھول جائیں، پھر کہیں نئی محفل ہو تو پھر اس میں ہمارا جوش و جذبہ دیکھنے والا ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ محبت نہیں ہے، یہ رسم ہے، اس کو حقیقت تک لانا ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس حقیقت کو پایا ہے۔ سرکار کے خادم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کو آزاد فرمایا تھا۔ یہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب پریشان حال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کوئی غم کوئی پریشانی دنیاوی نہیں ہے، لیکن ایک سوچ اور فکر نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ سرکار نے پوچھا وہ کیا سوچ اور فکر ہے؟ عرض کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ ابھی تو جب میرا دل چاہتا ہے میں آتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنے قلب کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، لیکن جب میرا انتقال ہوگا اور میں میدان محشر میں پہنچوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ نہ کیا تو پھر تو میں کبھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عاجزی ہے آپ کی۔ اور کہا کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو نبیوں کے ساتھ بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں بڑے ادنا مقام پر ہوں گا، تو میں آپ کی کیسے زیارت کروں گا؟ اس سوچ اور فکر نے میری یہ حالت کر دی۔ آپ دیکھیں ہم نے تو زندگی میں بعض ایسے بیٹھے ہوں گے ایک دفعہ بھی سرکار کی جھلک نہیں دیکھی ہے، بعض خوش قسمت خواب میں دیکھ لیتے ہیں، ایک بار بھی نہیں دیکھی ہے، لیکن اطمینان قلب کا عالم دیکھیے، ہماری سلجھی ہوئی کیفیت دیکھیے،
ہماری طبیعت کا عدم انتشار دیکھیں، ذہن کا سکون دیکھیں، کوئی بیقراری نہیں، اور وہ صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں لیکن فیوچر کے بارے میں فکر مند ہے کہ وہاں کیا ہوگا اگر سرکار نظر نہ آئے تو حالت خراب ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ آیت نازل ہوئی بیان فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سرکار نے فرمایا اے صوبان، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اس لیے زیارت رسول کی تمنا مومن کے دل میں صرف تمنا کی حد تک نہ ہو بلکہ شدید تمنا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان کاملیت کی طرف ہے۔ نمبر 2، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے قراری اور بے چینی پیدا کریں۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہر دعا میں ذکر کریں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا، دوسروں سے عرض کریں، اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تازہ وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر مدینے کی طرف مصلی بچھا کر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کر جتنی تعداد میں آسانی سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں وہ 313 کے علاوہ پڑھیے گا آپ، وہ پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ میرے آقا میرے سامنے جلوہ افروز ہو کر میرا درود پاک سن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں زیارت کے لیے مجرب چیز ہے، سرکار بڑا کرم فرماتے ہیں، زیارت بھی ہوگی انشاءاللہ۔